Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alhamdulillah, we've come out for a ziyarat tour with our tour guide. Alhamdulillah ala kulli hal. As you can see, this is a place where this library, Maktaba al-Mukarrama library, as it says in Arabic, as you can see in there. And this is where the beloved Prophet sallallahu alayhi wasallam was born. MashaAllah. So you get the sa'adat of doing the ziyarah as well. Okay, the next ziyarah I'm going to show you. Opposite the library, as we can see, there is the men's toilet. And we're facing towards the direction of Qibla. Now, this is just outside where Safa and Marwa, where people exit from. Here, in this place, used to be the house of Abu Jahl. And it's been constructed as a toilet where people relieve themselves and defecate. And you can see this is how people are remembering him in this form. The next ziyarah I'm going to show you is this building here. Now, before this building, there was a mountain called Jabal Abu Qubais. Jabal Abu Qubais, and this is where the Prophet ﷺ stood on this mountain and split the moon into two. And a few other riwayats have been mentioned by our tour guide, that they've mentioned that here Hazrat Adam alayhi salam descended, and Hajar Aswad as well on this mountain. But as you can see, there's a building on this mountain. It's no longer a mountain anymore. مسجد رایا، یہ مسجد جن کے قریبی سیدھے ہاتھ کی طرف ہے. رایا عربی میں جھنڈے کو کہتے ہیں. یہ تاریخی مقام ہے جہاں فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جھنڈا شریف نصب کیا تھا. یعنی فتح کا جھنڈا جہاں نصب ہوا تھا، اسی رایا کہتے ہیں جھنڈے کو. اور یہ وہی مقام ہے جہاں پر یہ مسجد بنائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس برکت مقام کی برکات ہمیں عطا فرمائے. اور جو سامنے مسجد شجر، شجر کہتے ہیں درخت کو. اور بعض لوگوں کے مطابق روایات میں یہ ہے کہ یہاں پر ایک درخت تھا، اور جو کسی سے جب وہ آپ سے معجزہ پوچھا گیا تو درخت کو آپ نے سرکار نے فرمایا کہ جاؤ جا کے اس درخت سے کہو کہ تمہیں اللہ کا نبی بلا رہا ہے. تو درخت اپنی جڑیں اکھاڑ کر جو نا اٹھ کر آ گیا تھا. تو یہ اس مقام پر یہ مسجد بنائی گئی، اور اسی نسبت سے اس کا نام مسجد شجر یا شجرہ رکھا گیا. The next ziyarah we're showing is Masjid al-Jinn, mashallah. If you look at the tafsir of the Quran, it mentions about this, where a group of jinns listened to the recitation of the glorious Quran and they accepted Islam. And this is where the maqamat, where the Prophet ﷺ at the time of Fajr recited the glorious Quran, and a group of jinns accepted Islam. And alhamdulillah, as you can see, this is the masjid. Jannat Malah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ علی احسانہ. اس وقت ہم دنیا کے عظیم ترین قبرستان جنت المعلا پر حاضر ہیں. جنت البقیع کے بعد جنت المعلا دنیا کا سب سے افضل قبرستان ہے. یہاں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اور کئی صحابہ اور تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اولیاء صالح وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. آئیے مل کر اصال ثواب کی ترکیب بناتے ہیں. اول اور آخر 3 بار درود پاک پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیں، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھیے. اور انشاءاللہ مل کر ان تمام مدفونین، مبارک مدفونین کی بارگاہوں میں اصال ثواب کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیش مار صحابہ کرام اور رضوان کے مزارات ہیں.
آئیے اس کو یہ ہمارے سراج میں ٹائٹل ہے اس کو لے کر آئیے دعا کر لیتے ہیں صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا السلام علیکم یا اولیاء کرام السلام علیکم یا اولیاء کرام السلام علیکم یا امہات المؤمنین السلام علیکم یا السلام علیکم یا صحابہ کرام السلام علیکم یا صحابہ یغفر اللہ یغفر لنا اللہ ولکم لنا ولکم وأنتم سلفنا ونحن بالعفو الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلی آلک وصحبك اور یہاں پر ہم نے فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی کیا جو اسلام بھائی نہیں آ سکے تھے ان کی زیارت کے لیے یہاں رکے ہیں کہ آپ بھی یہاں پر جو ہے نا وہ ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے ساتھ ایصال ثواب کا سلسلہ کر لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایصال ثواب کو ان تک پہنچائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے آمین بسم اللہ. The next ziyarah, Jannatul Malah, here in Makkah al-Mukarramah, many Sahaba and Sahabiyat, the wife of the beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Khadijatul Kubra radiyallahu ta'ala anha, is buried here. Please recite Surah Al-Fatiha, 3 times Surah Al-Ikhlas, and convey the reward here. As you can see, there is a footpath. This is the reason, due to adab and respect, we are not going in here because there was graves here, so to refrain from entering. پلر ہے اسی یہی ایک پہاڑ ہے جبل رحمت کے نام سے منسوب ہے اور اسی پہاڑ کے دامن میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع یہ دیا اور یہیں پر آپ نے جو ہے وہ وقوف حج بھی فرمایا اور سب سے افضل مقام بھی وقوف عرفہ والے دن یہی جبل رحمت کا مقام ہے کہ یہاں پر سب سے زیادہ اجر و ثواب جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے لہٰذا اللہ کرے کہ سنت پر عمل کرنے کی سعادت میری ملے. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inshallah, today we are visiting the ziyarah of Jabal Rahmat. This is the meeting point of Hazrat Adam alayhi salam and Ma Hawa radiyallahu ta'ala anha. So as you can see, people are climbing this mountain. It's quite hot as well in the month of Ramadan, just to gain blessings. Alhamdulillah, many virtues and blessings you can attain by watching this video as well, inshallah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. We have climbed Jabal Rahmat. As you can see, this is the top peak of the mountain. Many people are coming here for blessings. They're reading Nawafil. They've actually made a few supplications, as well as ourselves. We made a few supplications here. They're also taking pictures of remembrance. But this is how the scenery is from the top side, inshallah. If you'd like to also gain blessings by at least reciting Surah Al-Fatiha 3 times Surah Al-Ikhlas, may Allah Azza wa Jalla reward you. جو باہر جتنے بھی حاجی ہیں یعنی میدان عرفات کے جہاں اس مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں ان سب کو نماز ظہر اپنے ٹائم میں اور نماز عصر اپنے وقت میں ادا کرنی ہوتی ہے. تو یہاں حجاج کرام مسجد نمرہ میں آتے ہیں, یہاں پر بیٹھتے ہیں. مسجد نمرہ تو یہ اس کی زیارت کر لیجیے. آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ میں 4 مینار والی مسجد نظر آ رہی ہے, یہی مسجد نمرہ ہے. 6 مینار والی. اس کا کچھ حصہ میدان عرفات کے اندر ہے اور اس کا ایک حصہ میدان عرفات سے باہر ہے. تو جو اگر اس میں بیٹھا رہا اور وہ حصے میں بیٹھا رہا جو کہ عرفات سے باہر ہے تو وہ حاجی نہیں ہوگا, اور جو حصہ میدان عرفات کے اندر ہے تو اس میں بیٹھنا لازمی ہوگا, اس میں جانا ضروری ہوگا تاکہ وہ حاجی بن سکے. ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی کی زوجہ ان کی ولیہ بھی تھی, یہ ان کا نام زبیدہ خاتون تھا. یہ جب حج پر یہاں تشریف لائیں تو انہوں نے یہاں دیکھا کہ حاجیوں کے لیے پانی کی بڑی قلت ہے اور حجاج کرام پانی کے لیے جو ہے پریشان ہیں. آپ نے ایک پلان بنایا اور ایک بہت بڑی نہر کا اہتمام کیا جو عراق سے لے کر یہاں تک بنائی گئی, اور اس میں پانی حج کے دوران جو ہے چھوڑا جاتا اور یہاں حاجیوں تک یہ پانی پہنچایا جاتا, اور اس پانی کو جو ہے وہ حجاج کرام استعمال کرتے.
اور یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات تھی. انہوں نے ایسے ایسے مطلب کہ ماہر جو فن تعمیر والوں کو جمع کیا کہ جنہوں نے اس نہر کا ایسا ڈیزائن کیا کہ پہاڑوں کے گرد سے ہوتی ہوئی ہے وہ نہر بالکل بغیر کسی مطلب کہ رکاوٹ کے پانی کے سیم پریشر کے ساتھ جو ہے نا پانی جو ہے یہاں سے چلتا وہاں سے لے کر یہاں تک پہنچا دیا جاتا. تو حجاج کرام پھر اس پانی سے غسل اور وضو وغیرہ کا اہتمام کرتے, اس پانی کو پینے کے لیے استعمال کرتے اور یہاں سے اس نہر کا جو اس طرح فیضان جاری ہوا. یہ وہ زبیدہ خاتون ہے کہ جن کے بارے میں ہم نے بہلول لانا والا واقعہ بھی سنا ہوا ہے کہ یہ جا رہی تھی تو حضرت بہلول لانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جو ہے وہ مٹی کا گھروندا بنا رہے تھے. آپ نے پوچھا کہ کیا ہے تو آپ نے کہا کہ جنت کا محل ہے. تو زبیدہ خاتون کہنے لگی کیا آپ فروخت کریں گے, سیل کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے کہا 10 درہم. آپ نے 10 درہم دیے اور وہ اس محل کو اپنا ملک بنا لیا. رات جب دوسرے دن بستر پر سوئی تو خلیفہ ہارون رشید بھی ساتھ تھے. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت محل ہے جس پر نام لکھا ہوا ہے زبیدہ خاتون کا. اب صبح اٹھے انہوں نے سارا ماجرا جو اپنی زوجہ کو بتایا اور بتا کر جو ہے نا پوچھا کہ آخر کیسا کیا معاملہ ہوا ہے. انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا کہ اس طرح سے وہ دیوانے تھے حضرت بہلول لانا, وہ یہاں بیٹھ کر آج مٹی کا گھروندا بنا رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا انہوں نے جو ہے وہ 10 درہم میں جو ہے وہ بیچ دیا مجھے اور میں نے جنت میں میرے نام اس محل پہ لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہے. حضرت بہلول لانا کو جو ہے ہارون رشید پہنچے اور پہنچ کر جو ہے اس طرح آپ کی خدمت میں حاضری دی اور عرض گزار ہوئے کہ مجھے بھی ایک محل بنا دیجیے. آپ نے فرمایا اب دیکھ کر جو قیمت ہے وہ اس کی بہت زیادہ ہے کہ اگر تم اپنی آدھی سلطنت بھی دو تو شاید اس کی قیمت ادا نہ کر. میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جائیں تو دل سنبھال کر جائیں اور اپنے آپ کو جو ہے ان کا فرما بردار بنائیں کہ نیت سے جائیں, اسے فیضان حاصل کرنے کے لیے جائیں, نہ کہ ان کی ہم ٹیسٹ کرنے کے لیے جائیں کہ یہ کتنے بڑے ولی ہیں ان کے جو کتنی کرامات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق رحمت فرمائے. انشاءاللہ قریب وہ نہر زبیدہ کے جس کے اب صرف آثار باقی ہیں وہ انشاءاللہ ہم وہ بھی دیکھیں گے, راستے میں آئے گی. Understand the waqia what they just mentioned, yeah? No. Zubaydah Khatun was the wife of... Zubaydah Khatun, Khatun is Turkish. Yeah, Khatun is a woman's name, isn't it? Zubaydah Khatun was the wife of Hazrat Harun Rashid. He was a Khalifa of his time. What does Khalifa mean? Like a king, innit? King Yeah. of his time. And he wanted to marry Zubaydah Khatun, innit? Yeah. Zubaydah Khatun said that, give me haq meh, make me a river from Iraq Yeah. to Arafat. Yeah. So this is the river they were talking about. This here is one of these rivers about here. Iraq or Arafat. It's dried, isn't it? The river, isn't it? So this river, so what he did is he got the people, he made the from Iraq Yeah. all the way to Arafat. He made that river. Where's the river? Where is it? It's dried at the moment. Where did you be though? Here, under the bridge. We just passed it anyway. But Yeah. what happened is then he took the hakmed, like in the piece of paper, what it cost, Yeah. the work that he was carried out. Yeah. So he wanted to marry her, innit? Yeah. They took the paper to her. Yeah. She tore it up into pieces, and she said, "Look, leave this good deed on the day of Hashr. Let Allah reward you for it." Yeah, that's how pious she was. And then they mentioned about Waqia, our tour guide, that he said that Bilal was a wali Allah, and he was making a palace out of sand. Yeah. And Harun Rashid went past him and asked him regarding what are you doing? Yeah. He goes, I'm making a palace. And then he asked him around about how much is it? Yeah. He goes, 10 dirhams. Then he goes, all right, you carry on, mashallah. Yeah. You know, apni masti mein lage hue. Yeah. Yeah. So he's making it. Then his wife passed by, Yeah. and his wife, she goes, Bilal, what are you doing? She goes, I'm making a palace in paradise. Do you want it? She goes, how much is it? She goes, 10. He goes, 10 dirhams. She pays him that 10 dirhams. So that night they go to sleep together, husband and wife. Yeah. She had a dream where the husband sees a beautiful palace. Yeah, and he sees his wife's name on there, Zubaydah. He tries to enter in there. He can't. And they were stopping him. They go, the affairs of the world are different. The affairs of the akhirah are different in heaven. So he's woke up and he's questioning his wife. He goes, what good deed did you do yesterday? Yeah. See that you've got a beautiful palace in paradise.
and so they start thinking about, oh, I'm Bilal, right? Yeah, I gave him 10 dirhams for the thing, and then he went running back to him, and he said to him, look, what you did, Bilal? You know, you want to buy it now, innit? And then he said, look, in along these mafhum, I'm telling you that, you know, it's going to cost you too much now. That time it's 10 dirhams. It's gonna, you know, even if you give me a sultanate, meaning you're king, you're king. Yeah, it's, you know, you're going to fulfill it. But that is there for it now, because you've seen it now. Yeah. But that's the mafhum of the waqi that the talk guys just mentioned. So I thought I'd translate it in my own words. Yeah, inshallah. Yeah, so this is where Hazrat Ibrahim alayhi salam took Ismail alayhi salam. No way. Can you see it? To sacrifice Ismail alayhi salam. ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے جنت سے ایک مینڈا بھیجا جو کہ آپ کی چھری کے نیچے رکھا گیا، اور آپ کی چھری سے وہ مینڈا ذبح ہوا، اور اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس طرح محفوظ رکھا۔ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نماز ادا فرمائی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی، اور مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہ السلام کے مزارات بھی موجود ہیں۔ اب اس مسجد شریف کی کام پر توسیع ہو چکی ہے، زائرین کرام کو چاہیے کہ بصد عقید الکرام اس مسجد شریف کی زیارت کریں، انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں اس طرح سلام پیش کریں۔ آئیے ہم بھی اس نیت کے ساتھ انبیاء کرام کو سلام پیش کریں، میرے ساتھ آدمی مل کر دہرائیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وأصحابك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، السلام عليكم السلام علیکم يا أنبياء الله، یا انبیاء اللہ ورحمة الله ورحمۃ اللہ وبركاته، وبرکاتہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ دیکھیے انبیاء کرام کو سرکار علیہ السلام کے صدقے اور طفیل ہم مثال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری نیکیوں کو، ہماری عبادات کو، ہمارے عمروں کو، کے ثواب کو ان تمام انبیاء کرام تک پہنچا کر ہمیں ان کا فیضان عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حال ذات پر رحم فرما، ہمارے ایمان پر ان انبیاء کرام کو بھی گواہ بنا لے، انہوں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لائے، اور اپنی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لا کر ہم داخل اسلام ہوئے۔ یا اللہ عز و جل ان انبیاء کرام کے طفیل ہمیں بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم اس وقت میدان مینا سے گزر رہے ہیں۔ So now we can see Jabal Noor. The first verses of the Holy Quran, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, was revealed on this mountain. The sequence one first was not the first revealed. As you can see, the mountain is called Jabal Noor. The cave is called inside there is Ghar Hira. The cave name is Ghar Hira. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ کے یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پر دیکھیں، اوپر یہ پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہی The name of this mountain is called Jabal Noor and the cave name is Ghar Hira. تو یہاں پر الحمدللہ پہلی وحی ریویل ہوئی، جو آیت مبارکہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جبریل امین تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور آ کر عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا، 3-4 مرتبہ یہی کہا گیا۔ دراصل علماء فرماتے ہیں کہ حکمت یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو ہے پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو بلکہ آپ چاہتے تھے کہ اقرا بسم اللہ کے نام سے شروع۔ جب جبریل امین
صرف اقرا اقرا کہتے رہے تو آپ نے کہا کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں پڑھتا جی، لیکن جب آپ نے پوری آیت کو پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی جب اللہ کا نام بیچ میں آیا تو آپ نے پوری آیت کو دہرا دیا، پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنا جانتے تھے، سمجھنا جانتے تھے، بول سکتے تھے، لیکن اللہ کے نام کو سن کر پڑھنا اور بولنا شروع کرنا چاہتے تھے۔ تو یہی وہ پہاڑ ہے کہ جس پر پہلی وحی کا نزول ہوا، اور اس وحی کے نزول کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کو نورانی بھی بنا دیا، اور آج تک اور تا قیامت لوگ اسے جب لوگ نور کے نام سے یاد کریں گے، عاشقان رسول اوپر جاتے ہیں، جو گئے ہیں الحمدللہ اوپر جا کر دیکھا ہے کہ کیو از ویری اسمال، بہت چھوٹا سا جو ہے کیو ہے جس میں شاید صرف ایک یا دو ہی لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض اوقات روایتوں میں آیا کہ 30 دن تک کا اعتکاف فرمایا، اتنے دن تک وہاں پر ٹھہرے رہے اور عبادات میں مشغول رہے، اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کی ازواج جو ہے وہ آپ کی شہزادیاں کھانے وغیرہ پہنچاتی رہی۔ میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ماہ رمضان مبارک ہے اور عشرۂ مغفرت جاری و ساری ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے تمام تر گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنا کچھ وقت اللہ کے گھر میں اعتکاف کرنے میں گزاریں، انشاءاللہ سنت پر بھی عمل ہو جائے، اور ہم انشاءاللہ آخری 10 دن کے سنت اعتکاف والوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت ضرور دیں، تاکہ اعتکاف کی نیت سے کے ساتھ ہم انشاءاللہ بہت سارے جو ثواب پائیں گے، اور انشاءاللہ سنت کو زندہ کرنا بھی ہمارے لیے نصیب میں آئے گا۔ بھلے عمرے کے سفر پر ہیں، یہاں صبح سے لے کر آپ وہاں تک اعتکاف بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 10 days اعتکاف نہیں کر رہے تو کیا ہوا، لیکن 30 گھنٹوں کا، ایک دن کا، 2 دن کا اعتکاف ہم کر ہی سکتے ہیں کہ جس نے ایک دن کا بھی اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مقبول عمرے یا حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز کوشش کریں کہ ہم اس اعتکاف کی سعادت کو پائیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کریں۔ آج اس سال چلیے ہمیں مکہ میں اور مدینے میں الحمدللہ عمرے کی سعادت بھی اللہ کرے، ہمیں یہاں اعتکاف کی سعادت بھی ملے، اور ہم سے پہلے جنات نے اسلام قبول کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں فجر کی نماز ادا فرمائی، اور تلاوت قرآن پاک سن کر جنات اس نے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہاں پر جو مسلمان جنات کا جو بیداعت کی ہے، اور سنا جاتا ہے کہ یہاں پر ابھی بھی جو مسجد کے در و دیوار سے لگتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، لیکن ظاہر جنات کی تلاوت کرتے ہیں وہ۔ تو یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی بار جو ہے کسی جن کی قوم نے اسلام قبول کیا۔